کیا اب نہ ہارموز اسٹریٹ آف ہارموز کا کھیل ختم ہو گیا ہے؟ کیا اب دنیا کی ٹریڈنگ تجارت پاکستان کے راستے سے ہوگی؟ ناظرین، اگر آج کے بدلے ہوئے عالمی منظرنامے کو بڑی تصویر میں دیکھا جائے تو کچھ اہم جغرافیائی اور اسٹریٹجک پوائنٹس بار بار سامنے آتے ہیں، جس میں پاکستان، ایران اور اسٹریٹ آف ہارموز جیسے خطے مرکزی کردار ادا کرتے ہیں۔ دنیا کی توانائی اور تجارت کا ایک بہت بڑا حصہ مشرق وسطیٰ کی اسی ٹریک سے گزرتا ہے، جہاں پر اسٹریٹ آف ہارموز واقع ہے۔ یہ ایک انتہائی تنگ مگر نہایت اہم سمندری رستہ ہے، جس میں عالمی تیل اور LNG کا بہت بڑا حصہ گزرتا ہے، اور اسی وجہ سے یہ علاقہ ہمیشہ عالمی سیاست کا حساس ترین پوائنٹ رہا ہے۔ اسی اسٹریٹجک حقیقت کی وجہ سے ایران کا کردار اس خطے میں بہت اہم سمجھا جاتا ہے۔ ایران نہ صرف اس آبی رستے کے قریب واقع ہے، بلکہ توانائی، سیکیورٹی اور علاقائی سیاست میں بھی اس کا اثر نمایاں ہے۔ اور ہاں، حالیہ برسوں میں اس خطے میں بدلتے ہوئے حالات نے عالمی سپلائی چین کو بھی بہت حد تک متاثر کیا ہے، اور کئی ممالک اپنی تجارتی اسٹریٹجیز کو نئے سرے سے ترتیب بھی دے رہے ہیں۔ اب اس پورے جغرافیائی نقشے میں پاکستان کی پوزیشن کو دیکھا جائے تو اس کی اہمیت ایک کنیکٹیوٹی برج کی صورت میں سامنے آئی ہے۔ پاکستان نہ صرف بحیرہ عرب تک رسائی رکھتا ہے، بلکہ اس کی بندرگاہیں خطے کی تجارت کو وسطی ایشیا، ایران اور مشرقی مارکیٹ سے جوڑنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہیں۔ گوادر پورٹ اس حوالے سے خاص اہمیت رکھتے ہیں، کیونکہ یہ اسٹریٹ آف ہارموز کے قریب واقع ہے اور مستقبل کی علاقائی تجارت میں ایک آلٹرنیٹو اور اضافی رستے کے طور پر بھی اس کو دیکھا جاتا ہے، اور اس کی اسٹریٹجک لوکیشن جو ہے اسے ایک بہت بڑے ٹرانزٹ ہب میں تبدیل کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے، اور اس کے ساتھ ایران اور پاکستان کے درمیان زمینی اور سرحدی تجارتی راستے بھی ایک بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ناظرین، حالیہ عرصے میں جب سمندری راستوں میں رکاوٹیں بڑھیں تو پاکستان نے ایران کے ساتھ زمینی ٹرانزٹ اور تجارتی روابط کو مزید ایکٹیو کر دیا، جس سے علاقائی سپلائی چین میں ایک نیا آلٹرنیٹو راستہ جو ہے وہ سامنے آیا۔ جب سے اب نئے ہارموز کا کھیل شروع ہوا ہے، دنیا بھر میں مہنگائی کا طوفان آ گیا ہے، اور پاکستانی عوام خاص طور پر متاثر ہو رہی ہے۔ آئے روز تیل اور گیس کی قیمتوں میں اضافے نے عام عوام ہے اس کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے، اور جب سے تجارت پاکستان کے ذریعے ہوگی تو تیل اور گیس کی قیمتوں میں کمی ہوگی اور پوری دنیا کو اس کا فائدہ ہوگا۔ اور دلچسپ بات پتہ ہے کیا ہے؟ کہ اس پورے خطے میں طاقت کا توازن کسی ایک ملک کے گرد نہیں، بلکہ مختلف اقتصادی اور جغرافیائی رستوں کے درمیان میں تقسیم ہو رہا ہے۔ چائنا، خلیجی ممالک، ایران اور پاکستان سب اپنے اپنے طریقے سے اس نیٹ ورک کا حصہ بن رہے ہیں، جہاں تجارت، توانائی اور ٹرانزٹ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے۔ اور امریکہ کو خود کو جو دنیا کا سپر پاور کہتا تھا، اب اس کی پاور ختم ہونے والی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بہت سارے ممالک اب آپس میں تجارت شروع کر رہے ہیں، اور آنے والے چند سالوں میں امریکہ صرف نام کا بادشاہ رہ جائے گا۔ اور اس پرسپیکٹو میں اصل تبدیلی پتہ ہے کیا ہے؟ کہ مستقبل کی عالمی معیشت زیادہ تر راستوں اور کنیکٹیوٹی پر مبنی ہو رہی ہے، یعنی وہ ممالک اہم ہوں گے جو توانائی اور تجارت کے بہاؤ کو جوڑ سکیں گے، نہ کہ صرف علیحدہ طاقت کے طور پر کام کریں۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ نیچے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔